السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے ترک لوگوں کی بہادری کی داستان کبھی نہ کبھی سنی ہوگی۔ سلجوق کے اولاد میں ایک بادشاہ تھا، الپ ارسلان۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنی دین کو عزت بخشی اور اہل ایمان کو عزت بخش دی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عظیم بادشاہ الپ ارسلان کی بہادری پر ہے۔ ویڈیو پر آگے جانے سے پہلے سب دوستوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل دیر ون آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو بروقت مل سکے۔ دوستو، الپ ارسلان سرکاری دورے پر نکلا ہوا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ قیصر روم رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے۔ ارمینیا کہا اور اسپہان کہا، ہزاروں میل کا بیچ میں سفر۔ تو اس نے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا۔ ارے اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا ہم تیار نہیں، یہ 3 لاکھ کا لشکر ہے تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر سامنے آنا چاہیے۔ تو الپ ارسلان نے کہا اسے پیچھے ہٹنے میں وہ جتنے قتل و غارت کرے گا، جتنے بیٹوں کو عزت برباد ہو گیا اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا وہ تو میرے گردن پر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی گردن پر کیسی ہوگا؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے طرف سے ایک اجازت ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ میں اللہ کے دشمن کو اسلام کی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اس کے بعد میرے اوپر کوئی جرم نہیں ہوگا۔ پھر وہ لوٹ مار کرے گا یا قتل و غارت کرے، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوگا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کا فیصلہ ہے تو پھر کون موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کا بیٹا ملک شاہ اس کے پاس تھا، اس کی عمر تھی اس وقت 12 برس۔ اس نے وصیت نامہ لکھوایا کہ ہو سکتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میری جگہ حکمران ہوگا اور نظام الملک یہ اس کا وزیر ہوگا، اور جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہوگا امور سلطنت کو نظام الملک چلائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے حرم، اپنی بیوی اور بچوں کو چند سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ عورتیں ساتھ تھی، کہیں اگر شکست ہو تو کی عزت پھر حرب نہ آئے۔ ان کو اصفہان کی طرف روانہ کر دیا اور رومانوس 3 لاکھ لشکر کے ساتھ میدان میں اترا، اور یہ کتنی تھی؟ 12,000۔ یہ دنیا کی عجب جنگ لڑی ہے۔ جمعرات کو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نظام الملک نے کہا کہ میرے ایک رائے ہے، سلطان کے جنگ کو کل کے لیے مؤخر کرے اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلے کہ جمعہ کے وقت ساری امت دعا کرے گی اور ہم بھی جمعہ کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو انہوں نے ایک دن اس کو آگے بڑھایا اور جمعہ کے دن نماز کے بعد سلطان نے خود نماز پڑھائی۔ کیا زمانہ تھا، بادشاہ خود امام بھی ہوتے تھے۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور پہلے صف میں اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ تو باقی جانثاروں نے کہا آپ پیچھے رہو۔ کہا نہیں، میرے اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ کہا اے مالک، اے عزت دینے والے، اے ہر چیز کے بادشاہ، آج ہمارے عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں۔ تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح پاتا ہے اور تو جس کو چھوڑ دیتے ہیں وہی ناکام ہوتا ہے۔ وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے رویا اور پھر اس نے کہا میں سلطان نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں، میں مارا جاؤں تو میرے وجہ سے بھاگنا نہیں، آخر تک لڑتے رہنا اور مرتے رہنا تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے پہنچے۔
زمین و آسمان آتش تش پکار اٹھے۔ دنیا نے عجب نظارے دیکھے، جرت کی، دلیری کی، جان نثاری کی، اللہ پر مر مٹنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے عشق و محبت کی۔ اس جگہ کا نام تھا مولاد گرد۔ یہاں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ الپ ارسلان کی سپاہیوں نے بڑی بہادری سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا۔ دوستو، جو لوگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی آگ کو تیز کر دیا اور قیصر روم جو اپنے لشکر لڑ رہا تھا اس کو اتنی شدید گرمی لگی کہ اس کو میدان جنگ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے اوپر چاؤ سایہ اور اس کو ہوا دینے کے لیے 7 کنیزیں کھڑے ہوئے ہیں اور 3 لاکھ آدمی ساتھ تھا۔ 1 لاکھ 7 مزدور کارندے اور 2 لاکھ لٹیرے آئے ہوئے تھے کہ جب فتح ہو جائیں گے تو پھر ہم لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے۔ ان کو شکست کا کہیں تصور نہ تھا۔ اس کو لگی شدید گرمی تو وہ پیچھے ہٹا، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف ہٹا۔ جب وہ پیچھے چلا تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں ڈالا کہ ہمارا بادشاہ بھاگ گیا، ہمارا بادشاہ تو فرار ہو گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام چلا کہ رومانوس شدید گرمی سے تڑپا اور پیچھے ہٹا اور خیمے کی طرف جا رہا تھا تو رومانوس کی سپاہیوں میں بات ہوئی، بادشاہ تو بھاگ گیا۔ تو ان کے دلوں میں خوف آیا کہ بادشاہ بھاگ گیا، ہم کیسے جنگ لڑیں گے؟ مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے تھے۔ بعد میں رومانوس پلٹ کے آیا لیکن اتنے میں رومی لشکر کے پاؤں اکڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ڈالا اور ایسا رعب ڈالا کہ 3 لاکھ آدمی دوپہر تک، عصر تک، جمعے کے بعد تو جنگ شروع ہوئی، عصر تک نہیں ٹیک سکے اور باغی اور ہر ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو سارے مسلمان حیران پریشان ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں بھاگ پڑے، اور بس میرے رب کا نظام حرکت میں آیا اور رومانوس پکڑا گیا، قیدی ہو گیا۔ جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو الپ ارسلان نے پوچھا، اگر میں گرفتار ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا کرتا؟ رومانوس نے کہا، میں تمہیں انتہائی ذلیل کرتا اور میں تمہیں ذلت کی مار دیتا۔ الپ ارسلان نے کہا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ عزت دار کی عزت کرو، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، اور اسے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور اس کو بادشاہ کا پروٹوکول دیا۔ اس کا عزت احترام کافی رکھا اور پھر قافلہ اپنا مہمان بنا کے رکھا اور پھر اس کو چھوڑنے سرحد تک گیا۔ پھر کہنے لگا، اگر پھر بھی شوق پورا کرنا ہو تو آ جانا، ہم پھر بھی حاضر ہے۔ تو رومانوس نے کہا، میں بھی پھر حلال کا نہیں ہوں کہ میں تیرے جیسے انسان سے جنگ کروں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو دیر ون آفیشیل چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بل کی گھنٹی کو دبائے تاکہ اس طرح انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔